معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کتنا پرانا ہے اور آج بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، مختصر طور پر جاننے کے لیے کچھ پچھلی تاریخوں کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے اور ڈھونڈنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلسطین کے 18 جون 1936 کے اخبار کا ایڈیشن ہے، جو تاریخی کتابوں اور حوالوں سے ہمیں ڈھونڈنے سے ملا ہے، جس میں کارٹون کی شکل میں زائونسٹ یہودیوں کو کروکوڈائل کے روپ میں دکھایا ہے، جو عرب فلسطینیوں کو نگل رہا ہے، اور قریب ہی ایک برٹش آفیسر کھڑا اس کروکوڈائل کی حفاظت کرتے ہوئے فلسطینیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ "Don't be afraid, I will swallow you peacefully"۔ گھبراؤ مت، ہم تمہیں بہت پیار اور امن سے کھا کر نگل جائیں گے۔ یہ بات 1936 کے اخبار میں کارٹون کی شکل میں کہی تھی، جو آج حقیقت کی شکل میں سب کو نظر آ رہا ہے، مگر افسوس کہ عرب ممالک ابھی تک نہیں جاگے۔ فلسطین دنیا کی قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو نارتھ ساؤتھ سے لبنان اور مصر کے درمیان اور میڈیٹرینین سی اور جارڈن کے درمیان میں موجود ہے، جو اب دنیا کے نقشے سے تقریباً مٹتا چلا جا رہا ہے، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر تک قائم رہا، مگر بعد میں ورلڈ وار 1 کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کانفلکٹ نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں یعنی ڈیکیڈز پر پھیلی ہوئی ہیں۔ 2000 سال پرانے کانفلکٹ کو ہم نے اپنی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں دکھایا ہے، مگر آج ہم مختصر طور پر 100 سال سے جاری کانفلکٹ کو دیکھیں گے کہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 میں سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں تھے، جبکہ یہودی اقلیت میں۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی نے برطانیہ کی ذمہ داری لگا دی کہ یہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں ان کے لیے نیشنل ہوم یعنی نئے ملک کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس یونائٹڈ نیشن کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 یعنی 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یورپ میں یہودیوں کے قتل عام یا ہولوکاسٹ کی وجہ سے فلسطین آنے والے یہودیوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے اور پوری دنیا سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ یہ تاریخ میں اب تک کی انٹرنیشنل کمیونٹی اور برطانیہ کی انتہائی غیر منصفانہ تقسیم تھی، جس میں اسرائیل کو 56% زمین دینے کا کہا گیا، جبکہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 1/3 تھی، یعنی 1/3 تھی، جبکہ فلسطینیوں کو صرف 44%، جبکہ ان کی آبادی ٹوٹل آبادی کا 2/3 تھی۔ اس غیر منصفانہ تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران تنگ آ کر اس مسئلے کو بغیر حل کیے ہوئے یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی لیڈروں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی سپورٹ کی اس وقت کے امریکی صدر ٹرومن ہنری نے۔ اسرائیلی اسٹیٹ کے قیام سے اس علاقے میں ہولناک تباہی کا آغاز ہو گیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ نیبرنگ عرب کنٹریز کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ایویکشن یعنی بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن یعنی جارڈن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔
یروشلم یعنی بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے بیت المقدس کے ایسٹرن حصے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ یہاں پیس ایگریمنٹ نہیں ہوا، اس لیے ہر ملک نے اپنے مخالف پر الزام لگایا اور مزید جنگیں بھی ہوتی رہیں اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد 5 جون 1967 آ گیا۔ اس میں ایک 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس یعنی ایسٹرن بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد زیادہ تر فلسطینی جو اپنے ہی ملک میں پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں رہتے ہیں۔ ان کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں رہتے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی اور نہ ہی کوئی شہری حقوق دیے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت غلط ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل کا آج بھی غرب اردن یعنی ویسٹ بینک پر قبضہ ہے، لیکن بعد میں اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لیں، مگر یونائٹڈ نیشن نے اس پورے علاقے کو ابھی تک ڈسپیوٹڈ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ کہتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے اور امن کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس یعنی غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی ملیٹنٹ گروپ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات کی وقتاً فوقتاً کوششیں ہوتی رہی ہیں، جیسے کہ اوسلو پیس ایکارڈ، مگر معاملات حل نہیں ہو سکے۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کے مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ بہت سے فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بہت سے کور ایشوز ہیں۔ اس میں بہت سے معاملات ہیں جن پر فلسطین اور اسرائیل اتفاق نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جیسے کہ اسرائیل اور فلسطین کی ریاست یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی روشنی کے مطابق بنے گی یا 1967 کی جنگ کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے مطابق اس کی تشکیل پائے گی۔ نمبر 2، فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا۔ نمبر 3، ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ نمبر 4، کہ دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست بننا مستقبل میں دونوں کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ صرف ان 4 باتوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے کرۂ ارض اور انسانیت پر ایسے بڑے گہرے ضرب اور زخم لگائے ہیں کہ جن کی دوا بھی ان کے پاس ہے۔ اپنے ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے والے دنیا میں کب تک ناانصافی کرتے رہیں گے اور اسرائیل کو بے تحاشا اسلحہ دے کر اس تنازع کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین بوجھ اٹھائے گی اور کتنے دن، تمام شہر ستم گروں کی زد پر ہے۔ کھلیں گے مسجد و اقصیٰ کے بند دروازے، تمہاری ساری خدائی خدا کے زد پر ہے۔ ہماری یہ کوشش آسان انداز میں اپنے ویورز کو معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔